نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری تنویر خان کے سیاسی جانشین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر دانیال چودھری۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے 2018 کے انتخابات میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا مقابلہ کیا تھا۔ آج ہم ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ میں نے آج چودھری تنویر خان کی رہائش گاہ پر گیا ہوں۔ وہاں پر میں نے بیرسٹر دانیال چودھری کا انٹرویو کیا ہے اور ان سے ان کے سیاسی عزائم اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ایک تفصیلی انٹرویو کیا ہے، لہذا میں آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں براہ راست دانیال چودھری سے انٹرویو کرتا ہوں اور ان کی گفتگو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ شکریہ۔ بیرسٹر دانیال صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں آپ کی امارات ہیں جو انتظامیہ نے گرائی ہیں، کیا ان کے پیچھے کوئی سیاسی عوامل کو کارنامات تھے یا کہ واقعتاً ان کی کوئی جسٹیفکیشن بھی بنتی ہے؟ بھائی صاحب، ہمیں کافی عرصے سے ایک پریشر تو ہے، آپ کے سامنے ہے، اور بار بار بولا جا رہا تھا کہ اپنا سیاسی قبلہ درست کیا جائے۔ جس طرح پورے پاکستان میں آج وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہم بھی اسی کا شاید اسی تسلسل کی یہ بھی آگے یہی کوئی گھڑی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے ادھر کہ دیکھیں، یہاں اور چیزوں سے ڈفرینس تھوڑا سا ایشو اس لیے ہے کہ یہ وہ پراپرٹی ہے جس کو یہ کلیم کرتے ہیں کہ 1907 میں یا 1906 میں 1906 میں یہاں ایک شرح عام گزرتی تھی۔ شرح عام کہاں سے گزرتی تھی؟ شرح عام 17 کلومیٹر پیچھے سے گزرتی تھی اور 17 کلومیٹر اسی طرح آگے گزرتی تھی۔ جب شرح عام گزرتی تھی تو ڈی ایچ اے بھی آتا تھا، اس میں ڈیپو بھی آتا تھا، کچھ آرمی جو بلڈنگز ہیں، کیمپ کے ہیں، وہ سارا علاقہ آتا تھا۔ جب انہوں نے کہا شرح عام، وہ شرح عام کس کے لیے گزرتی تھی؟ وہ شرح عام یہ کلیم کرتے ہیں ریلوے کے لیے گزرتی تھی۔ جب ریلوے سے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے پوچھا کہ آپ کی کتنی جگہ پہ اس علاقے کے لوگ قابض ہیں، تو اس نے جواب دیا میری جگہ پہ قابض ہیں ڈی ایچ اے والے کچھ اور کچھ ڈیپو والے۔ اس نے کوئی جگہ کا نہیں کیا، کیونکہ یہ جگہ جب لی گئی تھی اس کے پیچھے بالکل سواں ہے۔ اس سواں کی وجہ سے یہ کبھی مالکوں کے نام پہ چڑھی، کبھی سرکار کے نام پہ چڑھی نہیں، ریلوے کے نام پہ نہیں ہوئی۔ 1906 کے بعد 1947 سے جب پاکستان بنا تب سے یہ مالکوں کے نام پہ آ رہی ہے۔ شاملات دے ہے اور شاملات دے جو تھی اپنے اوریجنل مالکوں کے پاس چلی گئی۔ یہاں جو بحریہ ٹاؤن یا اور جو سوسائٹیز ہیں اور ڈی ایچ اے خاص طور پہ ان کے نام پہ انتقال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جگہ ساری انتقال ہوئی بھی ہے ان کے نام پہ سوسائٹیوں کی۔ یہ جب کلیم کرتے ہیں کہ شرح عام ہے، یہ جو بھی چیز کلیم کرتے ہیں وائلیشن، تو آپ کی نہ آگے نہ پیچھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہی 5 پراپرٹی جو ہماری تھی آگے گرا دی، یا ہزاروں لوگوں کے خاندانوں کے روزگار ہیں، دیکھیں سینکڑوں لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب آپ ایک 200 500 بندے کو بے روزگار کرتے ہو تو اس کے پیچھے 1000 کے حساب سے پوری فیملی لوگ آپ نے بے روزگار کر دیے صرف اپنی سیاسی انا کے اوپر۔ اور آج جو ہم پلی کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، کورٹس کو، وہ یہ کہ آج انہوں نے کورٹس کے آرڈرز کی دھجیاں اڑائی ہیں، جب ان کے پاس کورٹ کے آرڈرز تھے جس کو یہ لینے سے قاصر ہے، جس کو یہ لینے سے ایکسپٹ کرنے سے انہوں نے اگین اینڈ اگین ریپیٹڈلی کہا کہ ہم اس کا اسٹے، بالکل یہ اسٹے آرڈر میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے جس میں بائی نیم مینشن ہے یہ پراپرٹیز، لیکن پھر بھی انہوں نے آپریشن کیا، انہوں نے اس چیزوں میں بھی آپریشن کیا حاج صاحب جو اسلام آباد کی حدود میں فال کرتی تھی، جو ان کی حدود میں ہی نہیں فال کرتی تھی، ان کے اگینسٹ بھی، صرف اس لیے کیونکہ ان کے مالک ہم ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر دباؤ کا ہر بار استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سیاسی وفاداریت تبدیل کرنے کو مجبور کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ پہلی چیز، یہ دباؤ ہمیں نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو دباؤ کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ میرا یا آپ کا نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے سپریم ادارے، پاکستان کے ہائی کورٹ کا، پاکستان کے لوکل سینئر میجسٹریٹس اور سینئر سول ایڈمنسٹریشن کا، ججز کا کیا ہے، جن کے آرڈرز تھے، جنہوں نے کنفرم اسٹے آرڈرز دیے ہوئے ہیں. اور جب ان کی ہم وائلیشن کی بات کرتے ہیں، وہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہائی کورٹ کی جب بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی چھوٹے یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے یا ڈسٹرکٹ جج کے، سینئر ڈسٹرکٹ جج کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا جائے تو وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹس ہیں اور ان کے آرڈرز کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر کورٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سخت سے سخت ایکشن لیں. آج ہمیں ایک اسٹے آرڈر بھی مل گیا ہے اور آگے بھی فردر بھی ان کے خلاف. دیکھیں ایک چیز ہم بار بار ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آج بیوروکریسی، اے سی، ڈی سی، کمشنرز، یہ آج یہ ایکشنز تو کر رہے ہیں سرکار کے پریشر میں آ کے، سرکار کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پہ، لیکن کل یہ اپنے نوکریوں سے جب یہ فارغ ہوں گے، یہاں سے پوسٹنگز ہوں گی، تو جوڈیشل سسٹم ان کے پیچھے پیچھے جائے گا، ان کو ڈھونڈے گا کہ جہاں جہاں ان کی ECRs میں لکھا جائے گا، ECRs میں جہاں جہاں انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا، یہ ان کے کریئرز کے پیچھے جائے گا. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ان بیوروکریٹس نے زیادتیاں کی، وہ کس طرح اس سسٹم کا حصہ بنے اور کس طرح وہ جیلوں میں ڈالے گئے. اور آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے نیاز ہے کہ جو لوگ ظلم اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو رب کی ذات نہیں چھوڑتی اور ان کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ ہوتی ہے ان کی. یہ اکاؤنٹیبل لوگ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ان کو خود آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے؟ اور کیا جا رہا ہے صاحب کہ جب آپ کسی کورٹ کو آرڈر کو ماننے سے جو ادارہ آپ کو محافظ ہے، ہمیں پروٹیکشن کون دے گا؟ یہ کورٹس دیں گے، یہ ادارے دیں گے. ہم خود تو یا تو اپنے خود پکڑ کے گنے پکڑ کے لوگ کر لیں. جب ان اداروں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پروٹیکشن مانگتے ہیں تو ان کی آرڈرز کی جب وائلیشن ہوگی، ان کی آرڈرز کی دھجیاں اڑائی جائے گی، تو پھر کیا رول اینڈ لا، پھر کیا ریگولیشنز، پھر کیا لاز، پھر جنگل کے قانون اور یہاں کے قانون میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف چودھری تنویر خان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. بالکل انہیں کو جی، ہمارا تو کوئی لین دین نہیں ہے، ہم تو شاید پولیٹیکلی ہمارا اتنا اسٹیچر نہیں ہے، اتنا قد نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم یہاں بڑے بڑے لوگوں کے سامنے الیکشن لڑے ہیں، کیونکہ ہم چیف منسٹر اور ان سب کے سامنے آنکھیں دکھاتے رہے ہیں، تو یہ ہمارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے. یہ پہلے بھی ہوا اور آگے شاید آنے والے ٹائم پہ بھی ہم. لیکن ایک چیز ہے کہ قانون دیکھیں انصاف کیا جائے کہ اگر یہ زیادتی کی جا رہی ہے تو ہم سینئر عدلیہ کو کہتے ہیں کہ اپنے کورٹس کے ساتھ انصاف کریں. اپنے کورٹس جنہوں کے آرڈرز تھے ان آرڈرز کو دیکھا جائے اور جہاں جہاں زیادتی کی ہے ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی بھی کی جائے اور ان کے ساتھ یہ زندگی بھر یہ تمغے اور جو نے حرکتیں کی ہیں ان کے ساتھ چلنے چاہیے. آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ عدلیہ کی لڑائی پوری لڑیں گے؟ دیکھیے میں خود ایک وکیل ہوں. آج جو ایک وکیلوں کے خلاف ایک کیمپین ہو رہی ہے، میرے ساتھ پوری بار کھڑی ہے، میرے ساتھ سارے میرے وکلا بھائی کھڑے ہیں. ہم اس چیز کو جانے نہیں دیں گے. پاکستان بار کاؤنسل، ہمارے راولپنڈی بار کے لوگ، ہم سارے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کورس آف لا کو فالو کریں گے، ہم اس لیگل روٹ کو فالو کریں گے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیگل فرٹرنیٹی کو اپنا آرڈر منوانا آتا بھی ہے اور منوائے گی بھی. وہ بڑے بڑے عاملوں کے خلاف اگر منوا گئی تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھی نہیں ہے. دس ول بی اوور ان نو ٹائم. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفادار رہیں گے اور سارا دباؤ قبول کریں گے؟ کل بھی کیا، آگے بھی کریں گے. اور کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ آپ کو ان دباؤ کے تحت آپ کے جو معاملات کو نقصان پہنچائیں گے، اس نقصان کو بھی آپ برداشت کریں گے؟ دیکھیں ہے صاحب کہ ایک ان کا پلان ہے، ایک رب کا پلان ہے اور اینڈ میں وہی ہونا ہے جو رب چاہتا ہے، کہ رب کا پلان ہے. تو انشاءاللہ جس کا ایمان اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، تو ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. دیر آل ٹیمپرری تھنگس. آج گھر نے ہمارا کل گرایا، دیواریں گرائی، سب کچھ گرایا، آپ نے پہلے بھی دیکھا، تو کیا ہو گیا؟ آگے بھی شاید آ کے دوبارہ ایک آ جائے. کورٹس ان کے لیگل ایکشنز بھی لیں گے، ان کو پکڑیں گے بھی، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ سب دیکھ رہی ہے. رب کی لاٹھی بے نیاز ہے اور جو لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو آئی ریسٹ مائی کیس ٹو ابھی ریسٹڈ آر کیس ٹو اللہ بفور آلسو. اور جن لوگوں نے میرے والد کے ساتھ تب زیادتیاں کی، ان کے پورے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ان کا حال ہوا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. ہم نے رب سے معافی مانگی کیا کہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو آج زیادتیاں کر رہے ہیں یہ بھی دے ول آل پے فار اٹ.
جو غریبوں کی ان کو بدوائیں لگ رہی ہیں، جن کے گھر کا چولہا بند کر دیا اوور نائٹ، آپ کے خیال میں ان عورتوں کی، ان بچوں کی جنہوں نے بیوائیں رکھی ہیں جو برتنوں میں اور ان چیزوں کو کام کرنے میں، آپ کے خیال میں ان کو بدوا نہیں دیتے ہوں گے جھولیاں بھر بھر کے؟ جن لوگوں کا روزگار چھینا، آپ کے خیال میں ان کو بدوائیں نہیں دیتے ہوں گے؟ یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں یہ سب لوگ اکاؤنٹیبل ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ان کی چیزیں سامنے آئیں گی. شکریہ جی. تھینک یو.